السلام علیکم. ڈاکٹر ولمار شعبہ جرمنی کی جانب سے صحت کا پیغام پروگرام ہے ہومیو آن لائن اور میں ہوں آپ کا میزبان علی امام. جی ہاں ناظرین, سیزن 3 لے کر ہم ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پیج پر ہر مہینے ہمارا یہ پروگرام دیکھ پاتے ہیں. آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم ہے, یعنی کہ ہم ڈائبٹیز ذیابیطس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں. اور ہمارے اسٹوڈیوز میں جو آج انتہائی محترم شخصیت اور مایہ ناز ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر موجود ہیں وہ ہیں جناب میر زاہد صاحب. السلام علیکم سر, کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ ناظرین, میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب ہے جو کہ انڈرسٹینڈنگ اینڈ یوٹیلائزنگ دا ہومیوپیتھک مٹیریا میڈیکا. جی ہاں, یہ انڈیا میں پبلش ہوئی اور جرمنی میں جو ہے اس کا جرمن زبان میں ترجمہ ہوا اور وہاں سے بھی یہ پبلش ہوئی ہے. تو ہم ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ذیابیطس ہمارا ڈاکٹر صاحب موضوع ہے, تو ہم پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ دوائی بھی لیتے ہیں, انسولین بھی لگا رہے ہیں, اس کے باوجود ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے, تو آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی, یہ بہت اہم سوال ہے. بہت لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی پریسکرپشن کے مطابق میڈیسن بھی لیتے ہیں, ایون انسولین بھی لگا رہے ہوتے ہیں اور انسولین کی ہائی ڈوز لے رہے ہوتے ہیں, اس کے باوجود ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پوری دنیا میں یہ ایکسیپٹ ہو چکا ہے کہ یہ میڈیسن سے زیادہ یہ لائف سٹائل اور ڈائٹ کی بیماری ہے. ٹھیک ہے, تو جب تک لائف سٹائل اور ڈائٹ کو درست نہ کیا جائے, آپ جتنی زیادہ بھی انسولین لے لیں, میں نے ایسے پیشنٹ بھی دیکھے ہیں جو 100 یونٹ 150 یونٹ تک انسولین لیتے ہیں, اس کے باوجود اچھا ساتھ آج کل جو ٹریٹمنٹ چل رہی ہے کنونشنل, اس میں انسولین کے ساتھ میڈیسنز بھی دی جا رہی ہوتی ہے. اور میڈیسنز بھی دو طرح کی ہیں, ایک جو انسولین کی پروڈکشن کو بڑھاتی ہیں, ایک جو میٹابولیزم کو کاربوہائیڈریٹ کے میٹابولیزم کو یا ان کی ڈائجیشن کو سلو کرتی ہے. یعنی ایٹ اے ٹائم ان کی شوگر کو کنٹرول کرنے کی 3 طرح کی میڈیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. 2 طرح کی میڈیسن دی جا رہی ہے اور ساتھ انسولین کی ہائی ڈوز دی جا رہی ہے, اس کے باوجود شوگر کنٹرول ہونے کا نام نہیں لیتی. تو وجہ یہی ہے کہ جب تک ڈائٹ ٹھیک نہ کی جائے اور ساتھ اپنا لائف سٹائل درست نہ کیا جائے, شوگر کنٹرول نہیں ہو سکتی. یہ تو ایک بات ہو گئی ڈاکٹر صاحب, لیکن ہم نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ اگر ڈائٹ صحیح کر بھی لے جاتی ہے اور آپ جو ہیں اور بھی جو ڈائٹ چارٹ ہے اس پر بھی عمل کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ شوگر کو ہے کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے, تو یہ ان میں کیا عوامل ایسے ہوتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کو میں چاہوں گا کہ آپ کے ناظرین جو ہیں توجہ سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر کے بتائے ہوئے ڈائٹ چارٹ پر بھی عمل کر رہے ہیں اور میڈیسن بھی لے رہے ہیں. اب اس میں 2 چیزیں آ گئی, ایک ڈائٹ آ گئی اور ایک میڈیسن آ گئی. ایگزیکٹلی. تو ڈائٹ کے حوالے سے یہ بات ہے کہ اب تک پاکستان میں موسٹلی جو ڈائٹ چارٹ ریکمینڈ کیا جا رہا ہے, ایون جو ڈائبٹولوجسٹ بھی دے رہے ہیں, وہ پرانے لو فیٹ ڈائٹ والا سسٹم ہے جو اب پوری دنیا میں متروک ہو چکا ہے. اور اس میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار اتنی ہوتی ہے, یعنی اس میں روٹی اور دودھ اتنا زیادہ دیا جاتا ہے کہ ایک صحت مند آدمی بھی اتنی مقدار میں کاربوہائیڈریٹ لے تو اس کی بھی شوگر ان بیلنس ہو جاتی ہے کچھ عرصے تک. تو جب اس پرانے سسٹم کے مطابق ڈائٹ دی جاتی ہے تو اس سے شوگر کنٹرول نہیں ہوتی. اب دنیا میں نئے سسٹم ڈیولپ ہو چکے ہیں جس میں ایٹکن ڈائٹ ہے اور لو کارب ڈائٹ ہے, اس کے بعد بہت ساری یعنی ویجیٹیبلز کے ذریعے مختلف ایسے نئے میتھڈز آ چکے ہیں جن کے ذریعے نئے میتھڈز کے ذریعے اگر ڈائٹ ریکمینڈ کی جائے تو تب شوگر کنٹرول ہوتی ہے. دوسرا اس کا پہلو ہے میڈیسن کا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں دنیا میں کانسیپٹس بدلتے رہتے ہیں. میں اگر تھوڑا سا مطلب ڈیٹیل سے بتاؤں کہ میڈیکل کالجز میں 500 سال تک یہ پڑھایا جاتا رہا ہے کہ جگر خون کو پمپ کرتا ہے, 500 سال تک. تو یہ میڈیکل سائنس بھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہے. تو ڈائبٹیز کے حوالے سے آج سے پہلے تک کچھ عرصہ پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ سارا فالٹ پینکریاز کا اور انسولین کا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب جو ماڈرن ریسرچ ہے اس کے مطابق پینکریاز بہت سارے پیشنٹس میں خراب ہوتا ہی نہیں, ٹھیک ہے. میں نے خود بہت سے ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے انسولین لیول ٹیسٹ کروائے ہیں, تو میکسیمم پیشنٹس میں یعنی آپ یوں سمجھیں کہ 10 میں سے 8 یا 9 پیشنٹس کا پینکریاز مکمل ٹھیک ہوتا ہے.
پورا کام کر رہا ہوتا ہے یا نارمل سے بھی زیادہ انسولین بن رہی ہوتی ہے ان کی باڈی میں. تو اگر نارمل سے زیادہ انسولین آلریڈی موجود ہے تو آپ ان کو انسولین بڑھانے والی میڈیسنز دے کر یا اوپر سے انسولین دے کر کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے اب جو جدید تحقیقات ہیں اس میں لیور کی انوالومنٹ ہوتی ہے اور سسٹم ساتھ باڈی کے وہ انوالو ہوتے ہیں جن کی وجہ سے شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی. تو اگر آپ صرف پینکریاز کو ٹارگٹ کر کے اس کی ٹریٹمنٹ کریں یا انسولین ریلیٹڈ ٹریٹمنٹ کریں تو انسولین تو پہلے ہی اس پیشنٹ کے اندر زیادہ ہے تو آپ اس کو بڑھا کر اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹرز اب ان ماڈرن میتھڈز کو سمجھتے ہیں وہی ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, بالکل ٹریٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے کچھ ڈائٹ کے حوالے سے بھی بات کی. تو آج کل ذیابیطس اور موٹاپے کے لیے ایک کیٹو ڈائٹ جو ہے وہ اگر آپ سرچ کرنے بھی جائیں ڈیجیٹل چینلز کے اوپر تو سب سے زیادہ بھرمار ہے اس ٹاپک کے اوپر, کیونکہ اس کا بہت سے لوگ شکار بھی ہو رہے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ کیٹو ڈائٹ چونکہ بہت مشہور ہے تو کیا اس ڈائٹ سے یہ مسائل مستقل طور پر ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم کوسچن ہے. میں خود بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ یوٹیوب وغیرہ پر اب آج کل کیٹو کا بہت مطلب ہے اس کا چرچا ہو رہا ہے. جی اور بہت سارے لوگ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں, مطلب ہے سوشل میڈیا سے دیکھ کر. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ڈائٹ سسٹم اس کا ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے. اب یہ کیٹو ڈائٹ یہ بیسیکلی ایٹکن ڈائٹ سے نکلی ہے جو میں نے آج سے 15 سال پہلے اس کی بک اسٹڈی کی تھی. نیو ڈائٹ ریولیوشن ایک امریکن ہے ہارٹ اسپیشلسٹ, ان کی بک ہے اور اس سے یہ آگے ڈیولپ ہو کے کیٹو ڈائٹ بنی ہے. تو اس کا پورا پروٹوکول ہے کہ آپ نے پہلے لیور فنکشن ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے, آپ نے کڈنیز چیک کرنے ہوتے ہیں, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا ڈائجسٹیو سسٹم, آپ کی انٹسٹائن اتنی مقدار میں پروٹین کو, گوشت کو ہضم کرنے کے قابل بھی ہے آپ کی باڈی یا نہیں ہے. تو ٹیمپریریلی جن لوگوں کے مطلب ہے بہت زیادہ کاربز کھا کر, بہت زیادہ میٹھا اور شوگر والی چیزیں کھا کر شوگر بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے, کیٹو آ کر یا پروٹین ڈائٹ پر آ کر ان کی شوگر کنٹرول وقتی طور پر تو ہو جاتی ہے. لیکن اس ڈائٹ کو نہ ہمارے اندرونی آرگنز اور نہ ہم فائنینشلی ہمارے جو مطلب ہے جو سوشل سیٹ اپ ہے اس میں ہم اس کو لمبا عرصہ کنٹینیو نہیں رکھ سکتے. مطلب ہے کون بندہ ہے جو آج کے دور میں صرف گوشت پر لمبا عرصہ رہ سکتا ہے؟ تو اس لیے نہ یہ سوشلی اور نہ یہ باڈی کے حوالے سے یہ لمبا عرصہ اس کو کنٹینیو نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت سارے پیشنٹس کے باڈی کے ساتھ میچ بھی نہیں کرتی. ہمارے لوگ پہلے ہی بہت زیادہ گوشت خور ہیں, تو جن لوگوں نے پہلے ہی اپنا اندرونی نظام بہت زیادہ گوشت مرغن غذائیں کھا کر وہ بلاک کیا ہوتا ہے یا ان کی خرابی کے اندر پہلے ہی آلریڈی یہ چیزیں ان کے اسباب میں شامل ہوتی ہیں, تو ان چیزوں سے وہ ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے مطلب مختلف میتھڈز ہیں. اس میں ویجیٹیبلز استعمال ہوتی ہیں, فروٹس استعمال ہوتے ہیں, پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے کس کے لیے یہ سوٹیبل ہے کس کے لیے نہیں ہے. میں یہاں پہ اپنے ناظرین کو یہ بات بالکل بتانا چاہوں گا کہ یہ ڈاکٹر ولمار شعبے نے کی جو یہ کاوش ہے اس پروگرام کی, یہ صرف آپ تک ہم پروگرام کر کے صرف بیماریوں کے متعلق معلومات آپ تک نہیں پہنچا رہے, ہم آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو اپروچ کرنا ہے, کن ڈاکٹرز کو, کن چیزوں کو آپ نے صرف گوگل کے اوپر دیکھ کے اپنی صحت کے لیے اس کو تباہی کا باعث نہیں بنانا ہے. تو برائے مہربانی یہ جتنے بھی یوٹیوب چینلز یا اگر کوئی بھی پروگرام آپ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ضرور دیکھا کریں کہ وہ بات کرنے والی شخصیت وہ کتنی اوتھینٹیکیٹڈ ہے, ان کا کیا کام ہے اور پھر وہ کیا بتا رہے ہیں. تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ میسج تھا. میں چاہتا ہوں کہ اپنی ہر ایپیسوڈ میں یہ ضرور آپ تک یہ چیز پہنچے. ڈاکٹر صاحب, ذیابیطس کی پیچیدگیاں اس میں نیفروپیتھی اور ریٹینوپیتھی اور نیوروپیتھی, اور پھر جو ایک سب سے جو خطرناک چیز میں نے دیکھی ہے جو پیروں کا جو زخم ہو جاتا ہے اور لوگ بیچارے پہلے تھوڑا سا ڈائبٹیز فٹ, ایگزیکٹلی, تو اس میں پھر اوپر تک وہ پوری ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے. تو اس کے حوالے سے یہ جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں تو ان سے بچنے کے لیے ہومیوپیتھی کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ یہ زبردست کویسچن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہومیوپیتھس کو اور ہومیوپیتھی کے لیے اس میں بہت وسیع سکوپ موجود ہے ہومیوپیتھس کے لیے, کیونکہ ہومیوپیتھی میں ایسی دوائیں موجود ہیں جو ٹو دی پوائنٹ جا کے آپ کی اگر ریٹینوپیتھی ہے, آپ کی آنکھوں کی بلڈ ویسلز ڈیمیج ہیں,
نیوروپیتھی ہے، آپ کے اعصاب وہ اس کی وجہ سے ڈیمیج ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں، یا نیفروپیتھی ہے، تو ہومیوپیتھی میں ایسی سینکڑوں دوائیں موجود ہیں جو سمٹمز کے مطابق ٹو دی پوائنٹ جا کے ڈائریکٹ اس آرگن کی اصلاح کرتی ہیں اور اس جگہ کی بلڈ ویسلز کو ٹھیک کرتی ہیں۔ اور اسی طرح ڈائبٹیز فٹ ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ چاہے ایلوپیتھ ڈاکٹر ہے چاہے ہومیوپیتھ ہے، وہ اس کے جو بیک گراؤنڈ اسباب ہیں ان کو سمجھتا ہو، وہ اس کے جو ڈائٹری کازز ہیں ان کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتا ہو، وہ ان کو ٹارگٹ کر کے سب سے پہلے ان اسباب کو رفع کرے اور پھر ان کی پراپر میڈیسن دے، تو تب یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اور ہومیوپیتھی میں اس کا ان چیزوں کا بہت اچھا حل موجود ہے۔ چلیں، بہت زبردست۔ آخری سوال کی طرف بڑھوں گا کہ ذیابیطس کے مریضوں کو جو ای ڈی یعنی کہ ایریکٹائل ڈسفنکشننگ جو ہوتی ہے وہ بہت جلد اور بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ان کے لیے مریض کو کرنا کیا چاہیے؟ اور یہ جو چیز ہے بیسیکلی ای ڈی، یہ تو ڈائبٹیز سے ہٹ کے بھی ہمارے بہت سارے جو مرد حضرات ہیں وہ اس کا شکار ہوتے ہیں، اور آپ کے بھی پاس ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں۔ سرچ انجن پہ جا کے دیں گے تو سب سے زیادہ یہی ٹاپک ہے جس پہ لوگ بڑے یعنی کہ وہ بےتاب ہیں دواؤں کا پتہ کرنے کے لیے، تو آپ اس حوالے سے کیا گفتگو فرمائیں گے؟ دیکھیں، آپ کے کویسچن کے دو پارٹس ہیں، ایک تو ہے کہ ڈائبٹیز کے حوالے سے ڈائبٹیز ریلیٹڈ ای ڈی جی، اور ایک اس سے، چونکہ آج ہم ڈائبٹیز کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو ڈائبٹیز آپ جانتے ہیں کہ یہ نروز کو بھی ڈیمیج کرتی ہے اور بلڈ ویسلز کو بھی ڈیمیج کرتی ہے اور بری طرح، اور اس میں اریکشن میں یہ دونوں چیزیں یہ اس میں ان کا مین رول ہوتا ہے۔ تو جب یہ ڈائبٹیز کے حوالے سے، ڈائبٹیز کی وجہ سے یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں، تو پھر ان کے اسباب کو، وہی بات آ گئی کہ پہلے تو آپ پیشنٹ کو پورا اسٹڈی کریں، ٹھیک ہے، کہ اس کے ڈائبٹیز میں لیور کی انوالومنٹ ہے، پینکریاز کی انوالومنٹ ہے، یا زیادہ اس میں ڈائٹ کے جو بھی اسباب ہیں، تو ان کو آپ ٹارگٹ کر کے اس کی ٹریٹمنٹ کریں۔ اور اس کے بعد پھر ہومیوپیتھی میں اسپیسیفک میڈیسنز موجود ہیں ای ڈی کے لیے، ٹھیک ہے، جو مطلب ہے ہر پیشنٹ کے اندر ہومیوپیتھی ایک ایسا کوئی خدا تعالیٰ کا گفٹ ہے قدرت کا کہ اس میں ہر پیشنٹ کے لیے اس کی اسپیسیفک جو ڈسٹربنس ہوتی ہے اس کے لیے اسپیسیفک میڈیسن موجود ہے۔ کہ ایک پیشنٹ ہے اس میں زیادہ نروز کا ڈیمیج انوالو ہے تو بلڈ ویسلز کا کم ہے، تو ہومیوپیتھی میں ایسی سمٹمز کے مطابق دوائیں موجود ہوں گی، بلکہ ہیں موجود، کہ جو نروس سسٹم پر زیادہ ورک کرتی ہیں اور ساتھ بلڈ ویسلز کو بھی ریپیئر کرتی ہیں۔ تو اس لیے ہومیوپیتھی اس میں اچھا رول پلے کر سکتی ہے، بشرطے کہ ڈاکٹر وہ اس کے کازز کو اور ہومیوپیتھی کو ڈیٹیل سے سمجھے۔ بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کا بےحد شکریہ، آپ ہمیں وقت دیتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ ناظرین، ہم اب پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی جو ہے وہ ذیابیطس کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب کا جو کام ہے نا، وہ ڈاکٹر صاحب صرف اس مرض کا تعاقب نہیں کرتے بلکہ وہ اس کا جا کے تدارک بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے ڈاکٹر آپ کو ایسے ملیں گے جو صرف تعاقب میں ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد مریض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی یہ اسپیشلٹی ہے اور اس پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے، اور میری ان سے بڑی دیر تک سیر حاصل گفتگو رہی ہے۔ اس لیے میں یہ انتہائی امپورٹنٹ نوٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر ڈائبٹیز کے حوالے سے اگر آپ پریشان ہیں تو ڈاکٹر میر زاہد صاحب جو ہیں وہ از دا بیسٹ چوائس فار یو۔ اس سوشل سروس کے لیے شعب جرمنی اور پاکستان میں ان کے ایکسکلوسو پارٹنر ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالادویات کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ ہمیشہ، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ تشریف لاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان علی امام کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔